میرا عمران اور آپ سن رہے ہیں میری سوچ میں ہم عموماً جو ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں وہ ریسرچ اور ڈیٹا پہ مبنی ہوتی ہیں. آج کی ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. آج کی ویڈیو میری اپنی پرسنل آبزرویشنس کے اوپر میں نے بنائی ہے. آج کی ویڈیو تھوڑی اسپر آف دا مومنٹ ہے. یہ ویڈیو ہم ایک کتاب کے اوپر دنیا کے شاید سب سے بڑے سب سے مشہور انویسٹر وارن بفیٹ کی انویسٹمنٹ اسٹریٹجی کے اوپر، اور آخر میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ انڈیا اور پاکستان کے دو شاید سب سے بڑے تائقین اور ان کی جو انویسٹمنٹ اسٹریٹجی ہے، ان کی جو کاروباری سرگرمیاں رہی ہیں پچھلے 30 سالوں میں، اس میں اس کتاب کا اور وارن بفیٹ کی سوچ کا کتنا جو ہے کتنی مداخلت ہے، کتنا ان کی سوچ کو ان کی انویسٹمنٹ اور ان کے کاروبار کے اندر آج دیکھا جا سکتا ہے. یہ ویڈیو کوئی انویسٹمنٹ ایڈوائز نہیں ہے. یہ ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج کے ینگ لوگ ہیں جو کاروبار کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں، کاروبار کو انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، ان کو اس بارے میں بتایا جائے کہ پچھلے بہت سے سالوں میں ان لوگوں نے اپنے کاروباروں کو کیسے بڑھایا، کس طرح دنیا کی اکانومی کو انہوں نے آبزرو کیا اور ان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ کتنی کامیاب رہی اور آج دنیا جو ہے آگے چل کے کیسے نظر آئے گی. تو جس کتاب کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے انٹیلیجنٹ انویسٹر. یہ کتاب بینجامن گراہم نے 1949 میں لکھی تھی. یہ کتاب جو لوگ انویسٹمنٹ کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، جو لوگ انویسٹمنٹ کی دنیا کو سمجھتے ہیں، یہ کتاب شاید دنیا میں ہر انسان، ہر بزنس مین جو انویسٹمنٹ کرتا ہے، اسپیشلی امریکہ یورپ کے اندر، اس کتاب سے وہ واقف ہوتا ہے. بینجامن گراہم کی جو اسٹریٹجی ہے اس سے واقف ہوتا ہے. اس کتاب کو 1949 میں لکھا گیا تھا. جی ہاں، 1949 آج سے تقریباً 75 سال پہلے اس کتاب کو لکھا گیا. اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ 1949 کا وہ زمانہ ہے جب اسٹاک مارکیٹس کے اندر آج کل کی طرح بہت زیادہ فرضی ہوتی تھی، بہت زیادہ ہیومن ایموشن استعمال ہوتا تھا، موب مینٹیلٹی کی بہت زیادہ انفلوئنس تھی اسٹاکس کی پرائس کے اوپر. بینجامن گراہم کا میں آپ سے تھوڑا سا تعارف کراتا چلوں. یہ کولمبیا یونیورسٹی امریکہ میں ایک پروفیسر تھے اور انہوں نے یہ کتاب ڈیوڈ ڈاٹ کے ساتھ مل کے لکھی تھی. اس کتاب میں انہوں نے ہائپوتھیسس دیا تھا کہ دنیا کی ہر کمپنی کا جو ڈیٹا ہے وہ اس کی بیلنس شیٹ میں موجود ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کسی بھی کمپنی کی بیلنس شیٹ کو غور سے پڑھیں تو اس کے اندر اس کمپنی کے بارے میں تمام تر انفارمیشن ہوتی ہے. جب آپ انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ کریں کسی بھی کمپنی میں تو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کمپنی کی خالی بیلنس شیٹ کو پڑھیں اور اس کمپنی کے بارے میں جو لوگوں کی رائے ہے اس کو نظر انداز کریں. یہ آج کے لیے بھی اور اس ٹائم 1949 میں بھی ایک ریولیوشنری آئیڈیا تھا. یعنی لوگ یوزلی وہ انویسٹمنٹس کرتے تھے جس انویسٹمنٹ کے لیے جس طرح سوچ رہے تھے. باقی لوگ ایک کمپنی کے بارے میں کیسے سوچتے تھے، اسٹاک کمپنی کے بارے میں، اسٹاک مارکیٹ کا ایک کمپنی کے بارے میں کیا رویہ تھا، لوگ اسی طرح انویسٹمنٹ کرتے تھے. شاید آج بھی لوگ اسی طرح انویسٹمنٹ کرتے ہیں. مگر بینجامن گراہم نے یہ ہائپوتھیسس دیا کہ نہیں، ایک کمپنی کے اوپر جب آپ سرمایہ لگائیں ایک کمپنی میں تو آپ کو خالی اس کی بیلنس شیٹ کو دیکھنا چاہیے. اس کمپنی کے اسٹاک کی ویلیو، اس کمپنی کی تمام انفارمیشن، اس کے ٹوٹل ایسیٹس، اس کی ٹوٹل لائبلٹی جو ہے وہ اس کی بیلنس شیٹ میں، اس کی اکاؤنٹنسی میں، اس کی بکس میں شامل ہوتی ہے. تو ایک کمپنی میں آپ صرف تب انویسٹمنٹ کریں جب اس کی بیلنس شیٹ آپ کو سمجھ آ رہی ہو، اس بیلنس شیٹ کو آپ صحیح طرح پڑھ کے دیکھ سکیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ ہائپوتھیسس دیا، انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا اس کتاب میں کہ ایک شخص کو اپنی 50% انویسٹمنٹ جو ہے وہ اسٹاکس یا بانڈز میں کرنی چاہیے اور باقی 50% جو کیپٹل ہے اس کے پاس اس کو کیش کی یا لیکوڈیٹی کی صورت میں رکھنا چاہیے تاکہ کبھی بھی اسٹاک مارکیٹ کا کریش ہو. کیونکہ 1929 میں جو اسٹاک مارکیٹ تھی امریکہ کی وہ بہت شدید کریش ہوئی تھی. تو اس خیال کو سامنے رکھتے ہوئے بینجامن گراہم نے یہ کہا کہ 50% پیسہ جو ہے، 50% کیپٹل جو ہے وہ اسٹاکس کے اندر رکھیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے بات کی کہ جب آپ ایک کمپنی کی ٹوٹل ڈیو ڈیلیجنس کر رہی تو اس میں آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کریں. یعنی اس کمپنی میں جب آپ پیسہ لگائیں تو اس پیسے کو کافی عرصہ پڑا رہنے دیں، اور اگر آپ کی ریسرچ ٹھیک ہے تو آپ کا پیسہ بھی اس کمپنی کے ساتھ گرو کرے گا. وارن بفیٹ جو ہے وہ ان زمانے میں ایک ینگ اسٹوڈنٹ تھے. انفیکٹ وارن بفیٹ جو ہے وہ کولمبیا یونیورسٹی میں انہوں نے داخلہ ہی بینجامن گراہم کی، چونکہ وہاں وہ کلاس لیا کرتے تھے، پروفیسر تھے،
تو ان کی کلاس لینے کے لیے انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور کچھ عرصہ جو ہے وارن بفیٹ نے بینجامن گرہام کے نیچے تعلیم حاصل کی، ان سے بہت کچھ سیکھا، اور پھر جب وہ کالج سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کچھ عرصہ بینجامن گرہام کی جو انویسٹمنٹ کمپنی تھی اس میں بھی کچھ عرصہ نوکری کی۔ جن لوگوں کو اس ویڈیو میں وارن بفیٹ کا نہیں پتہ، تو میں تھوڑا سا ان کا تعارف کراتا چلوں کہ یہ پچھلے 75 سال میں دنیا کی تاریخ کے سب سے سمجھدار، سب سے عقل مند انویسٹر سمجھے جاتے ہیں۔ حالانکہ اب ان کی انویسٹمنٹ اسٹریٹجی کے اوپر تھوڑی بہت تنقید کی جا رہی ہے، مگر جو ان کا ROI ہے، ریٹ آف ریٹرن ہے ان کی انویسٹمنٹ پہ، وہ ایئر بائی ایئر کے حساب سے دنیا کی تاریخ میں شاید سب سے زیادہ آن ایوری ایئر بیسس جو ہے ان کی انویسٹمنٹ اسٹریٹجی کا ریٹرن شاید سب سے زیادہ ہے۔ برکشائر ہیتھوے کے نام سے یہ ایک کمپنی چلاتے ہیں، اس وقت شاید ان کی عمر 90 یا اس سے زیادہ سال کی ہے۔ خیر، وارن بفیٹ کی بات کرتے ہیں۔ وارن بفیٹ کے اوپر ویسے کبھی ہم شاید ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے، ویڈیو میں ہم صرف میری جو ان کی انویسٹمنٹ آبزرویشنز ہیں، یعنی ان کی انویسٹمنٹ اسٹریٹجی کے اوپر جو میری آبزرویشنز ہیں، ہم صرف اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اور یہ میں نے جیسے کہا کہ ایکسپر آف دا مومنٹ ویڈیو ہے، کوئی ڈیٹا میرے پاس کمپائل نہیں ہے، نمبر بھی میرے پاس نہیں ہے۔ تو وارن بفیٹ نے جب کام شروع کیا اوماہا نیبراسکا، یہ اوماہا جو ہے وہ نیبراسکا جو ایک مڈ ویسٹ کا اسٹیٹ ہے امریکہ کا، اس کو کارن بیلٹ بھی کہتے ہیں، امریکہ کی یہ ایک ایگریکلچرل اسٹیٹ ہے، یہاں پہ اوماہا کا شہر ہے، یہاں پہ وارن بفیٹ نے ایک پارٹنرشپ سے کام شروع کیا۔ یہ پارٹنرشپ جو ہے یہ اس کو آپ ایک طرح کی انویسٹمنٹ کمپنی سمجھ لیں جس میں بہت سارے پارٹنرز سرمایہ لگاتے ہیں، اور یہاں سے انہوں نے سرمایہ داری شروع کی۔ وارن بفیٹ کی جو انویسٹمنٹس ہم دیکھتے ہیں شروع میں، اس میں بہت زیادہ بینجامن گرہام اور انٹیلیجنٹ انویسٹر کا انفلوئنس نظر آتا ہے، مگر ایک چیز جو انٹیلیجنٹ انویسٹر میں مس ہو گئی یا وہ نظر انداز ہو گئی، اور بعد میں وارن بفیٹ نے اور ان کے جو پارٹنر آئے بعد میں، چارلی ممبر جو پچھلے دنوں جن کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے ایک چیز ان ساری باتوں میں ایڈ کر دی، اور انہوں نے یہ ایڈ کر دی کہ ایک کمپنی کا جو برانڈ ہوتا ہے، دیکھیے 1949 کا وہ زمانہ ہے جب یہ برانڈ جو ہیں یہ دنیا میں اس طرح ڈیولپ نہیں ہوئے تھے، یعنی کوکو کولا کا برانڈ، پیپسی کا برانڈ، اس کے علاوہ نیسلے کا برانڈ، یہ جو برانڈ ہوتے ہیں کمپنیز کے۔ اور آج بھی اگر آپ کسی بھی کمپنی کی کوکو کولا کی بھی بیلنس شیٹ دیکھیں تو اس میں جو برانڈ کی ویلیو ہے وہ اس بیلنس شیٹ میں نہیں لکھی ہوئی ہوتی۔ تو وارن بفیٹ اور چارلی منگر نے شروع میں جو انویسٹمنٹس کی اس میں ٹوٹل جو اسٹریٹجی تھی وہ انٹیلیجنٹ انویسٹر کی اسٹریٹجی تھی، یعنی وہ بیلنس شیٹ کو پڑھتے تھے، کمپنی کے فائنینشیلس کو غور سے دیکھتے تھے، اور پھر مارکیٹ کا اس کمپنی کے بارے میں جو بھی خیال ہوتا تھا، یہ لوگ اگر تسلی ان کو ہو جاتی تھی، ان کی ڈیو ڈیلیجنس کمپلیٹ ہو جاتی تھی، تو یہ اس کمپنی میں انویسٹ کر دیتے تھے۔ ان کی ریٹ آف ریٹرنز پہلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ تھے، جو امریکہ کے اندر جو اسٹاک مارکیٹ انڈیکسز ہے ان انڈیکسز سے زیادہ ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ ان کی کمپنیز میں تھا۔ بہرحال آگے چل کے انہوں نے ایک چیز ایڈ کر دی انکم اس ساری اسٹریٹجی کے اندر، اور وہ یہ تھی کہ برانڈ کی جو انفلوئنس ہے کنزیومر بیہیویئر کے اوپر، برانڈ کی جو انفلوئنس ہے مارکیٹ پہ، اس کو بھی انویسٹمنٹ اسٹریٹجی کا حصہ ہونا چاہیے۔ برانڈ کی جو ویلیو ہے اس کو بھی سامنے رکھ کے کمپنی کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے۔ اس اسٹریٹجی کے بعد ایونچولی جب آپ وارن بفیٹ کی زندگی پڑھتے ہیں تو انہوں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اگین جیسے کہا کہ میں اپنی آبزرویشنز آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو کتاب ہے سنو بال، یہ وارن بفیٹ کے اوپر لکھی گئی شاید سب سے تفصیل کی بایوگرافی ہے۔ اس کتاب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب زندگی میں انویسٹمنٹ کی تھوڑے عرصے کے بعد، یعنی شروع کے حصے کو چھوڑ کے، تو میں نے 3 چیزوں پہ زیادہ فوکس کیا۔ پہلی چیز یہ تھی کہ ایک کمپنی جو ہے وہ ٹول بوتھ اسٹریٹجی ہونی چاہیے، ٹول بوتھ بزنس ماڈل ہونا چاہیے۔ ٹول بوتھ بزنس ماڈل یہ ہے کہ ایک سڑک ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ ایک پل ہے، اور پل کے اوپر ایک ٹول بوتھ ہے، جو گاڑی اس پل سے گزرے گی وہ اس ٹول بوتھ کے اندر سے گزرے گی۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک ایسی کمپنی جس کا بزنس ماڈل اس قسم کا ہے کہ جب آپ اس کی پروڈکٹ لیں یا جب آپ سروسز لیں تو اس کی مارکیٹ کے اندر اس کا جو ہے وہ میجر شیئر ہونا چاہیے، یا وہ کمپنی جو ہے تو پرائس اپنی سروسز کی یا اپنی پروڈکٹ کی ڈکٹیٹ کر سکے۔ تو یہ ہوتی ہے ٹول بوتھ کمپنی۔ ٹول بوتھ کمپنی جیسے آپ اندازہ لگانے کی، جیسے کوکو کولا کمپنی یا کوئی بہت بڑا بینک ہے جو اس ٹول بوتھ اسٹریٹجی کے اوپر کام کرتا ہے۔ تو وارن بفیٹ نے بہت جلدی اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ ایسی کمپنیاں جن کی جو بزنس ہے وہ ٹول بوتھ اسٹریٹجی کے اوپر ہے، ان پہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا
شاید بہت بہتر ہے. دوسری جو بات ہے وہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ وارن بفیٹ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی کمپنی جس کو بنانے میں بہت محنت کی جائے, مگر وہ کمپنی جب بن جائے تو اس کو کوئی بیوقوف آدمی بھی چلا سکے. یہاں تک کہ وہ اپنی اس کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ کسی بندر کو بھی اس کمپنی کا CEO بنا دیا جائے تو وہ کمپنی بھی ٹھیک چل سکے. ایسی کمپنیاں جو ہے وہ بھی دنیا میں موجود ہیں, اور ایسی کمپنیاں جیسے کوکو کولا کا میں نے ابھی ذکر کیا, ایک ایسی کمپنی ہے جس کا برانڈ اسٹیبلشڈ ہے, اس کا سسٹم بزنس ماڈل بنا ہوا ہے, اس کمپنی کو ٹیکنیکلی کوئی بھی چلا سکتا ہے. اس طرح کی بہت سی کمپنیز دنیا میں موجود ہے. جب ہم وارن بفیٹ کی انویسٹمنٹس کے اوپر بات کریں گے آگے چل کے, تو آپ کو یہ جو آئیڈیا ہے کہ ایک کمپنی جو اسٹیبلش مشکل سے ہو مگر جب وہ ہو جائے اس کو کوئی بھی چلا سکے, لانگ ٹرم اس کو چلا سکے, یہ جو ہے یہ ان کی انویسٹمنٹ کے اندر بہت زیادہ واضح نظر آتی ہے. تیسری بات جو انتہائی امپورٹنٹ ہے, جو آگے چل کے جب ہم ہندوستان پاکستان کے ٹائکونس کی بات کریں گے تو یہ آپ کو واضح بات نظر آئے گی. اور وہ تیسری چیز یہ کہتے ہیں کہ جو فلوٹ ہے کمپنی کا, فلوٹ اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک کمپنی کے پاس اتنا وافر کیپٹل موجود ہے اس کے بزنس ماڈل کے اندر کہ وہ کیپٹل جو فری کیپٹل ہے اس سے اس کمپنی کو چلانے والے, اس کمپنی کی مینجمنٹ اس کیپٹل کو استعمال کر سکے, اس کیپٹل سے جو ہے وہ ایک طرح کا انشورنس حاصل کر سکیں. یہ ماڈل ہمیں نظر آتا ہے انشورنس کے بزنس میں. یعنی جب آپ انشورنس کا پریمیم اپ فرنٹ دیتے ہیں اس چیز کے لیے جو شاید بعد میں واقعہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے, تو ایک انشورنس کمپنی کے پاس سال کے شروع میں جب لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو پریمیم دیتے ہیں تو پیسہ جمع ہو جاتا ہے. یہ بیسیکلی فری پیسہ ہے, اس کے اوپر کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. ایک کمپنی کو بہت زیادہ پیسہ چونکہ شروع میں مل جاتا ہے, تو اس کمپنی کی جو مینجمنٹ ہے اس پیسے کا کسی بھی طرح سے استعمال کر سکتی ہے. امریکہ میں بھی اربوں ڈالر کا ریونیو جو ہے وہ انشورنس کمپنی کا بناتی ہے. اس کے علاوہ ایشیا میں, دنیا کے مختلف ملکوں میں جو انشورنس کمپنیز ہیں وہ بہت زیادہ اپ فرنٹ پیسہ اکٹھا کر لیتی ہے. اس لیے پاکستان میں آج بھی, بلکہ بہت عرصے تک, آج تو شاید نہیں مگر بہت عرصے تک لائف انشورنس جو ہے وہ صرف حکومت کے پاس یہ رائٹ تھا کہ اس کی بنائی ہوئی انشورنس کمپنی اسٹیٹ لائف جو ہے وہ انشورنس کا پیسہ اکٹھا کر سکے. اس کی وجہ بزنس ماڈل نہیں تھا, اس کی وجہ یہ فلوٹ تھا کہ یہ اتنا اربوں روپیہ اکٹھا ہو جاتا ہے کہ شاید کسی انڈیویجول پرائیویٹ کمپنی کو یہ حکومت پاکستان دینے کو تیار نہیں تھی. تو فلوٹ کے بارے میں وارن بفیٹ بہت زیادہ اسٹریس کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھی کمپنی وہ ہوتی ہے جس میں انویسٹمنٹ کی جائے, جس کی مینجمنٹ چلائی جائے, جس کے پاس یہ فلوٹ کا آنسر ہو. بہرحال آخر میں جو ایک اسٹریٹجی جس کے بارے میں وارن بفیٹ کی کتاب میں اکثر ذکر ہے, وارن بفیٹ اپنی زندگی میں اکثر ذکر کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے شروع کیا اپنا کاروبار کرنا تو میں سگار بٹ سٹاکس کے بارے میں بہت زیادہ غور کرتا تھا. یہ سگار بٹ سٹاک کی انالوجی جو ہے یہ وارن بفیٹ اور چارلی منگر نے بنائی تھی. یہ ان سٹاکس کو کہتے ہیں ایک ایسی کمپنی جس پہ لوگوں غور نہ کرو, لوگوں کے اندر ایسی کمپنی کو بہت زیادہ اٹریکشن حاصل نہ, اس کے سٹاک کے اندر بہت زیادہ ٹریڈنگ نہیں ہوتی ہے, مگر اگر آپ اس کمپنی کے نیٹ ایسٹ کو لکھیں اور اس میں سے تمام لائبلٹیز کو اور پریفرڈ سٹاک کو مائنس کر دیں اور اس کو کامن شیئرز کے اوپر ڈیوائڈ کر دیں, تو اگر آپ کے پاس پازیٹیو ریٹرن آتا ہے تو اس کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. اگر اس کی اسٹاک پرائس بہت نیچے ہو, اس کی بک ویلیو بہت نیچے ہو. یہ سگار بٹ سٹاکس کی اسٹریٹجی آج بھی شاید بہت ریلیونٹ ہے. جو لوگ بہت زیادہ ڈیٹا کو اسٹڈی کرتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹنگ کے اندر سمجھداری سے کرتے ہیں, تو امریکہ میں, یورپ میں اور شاید دنیا کی بڑی بڑی مارکیٹس کے اندر بھی یہ سگار بٹ انالوجی, سگار بٹ اسٹریٹجی کو بہت زیادہ انفلوئنس حاصل ہے. وارن بفیٹ کے بارے میں ایک دو باتیں میں آپ کو کرتا چلوں. ان کے چیپٹر کو, ان کی بات کو ختم کرنے سے پہلے دو ایسے کاروبار ہیں جن کے بارے میں وارن بفیٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ کاروبار جو ہے ان میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ دونوں ہی کاروباروں کے اندر ون ٹائم اور دی ادر وارن بفیٹ نے انویسٹمنٹ کی. پہلا کاروبار جس کے بارے میں وارن بفیٹ یہ کہتے ہیں کہ اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے وہ ٹیکسٹائلز کا کاروبار ہے. جی وہ یقین ہے کہ جو انڈیا پاکستان میں یہ سن رہے ہیں ان کے بات میں حیرت ہوگی, مگر وارن بفیٹ کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل ایسا کام ہے جس کے اندر ہمیشہ سپلائی جو ہے وہ ڈیمانڈ سے زیادہ رہے گی. ہمیشہ کوئی نہ کوئی فیکٹری, کوئی نہ کوئی ملک, کوئی نہ کوئی کمپنی ایسی ہوگی جو سیم مال آپ سے سستا بیچ رہی ہوگی. تو ٹیکسٹائلز کو بیچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کی قیمتیں کم کریں, اور اس وجہ سے جب آپ اس کی پرائس کو کنٹرول نہیں کر سکتے اپنی پروڈکشن کی, تو یہ ایک اچھا بزنس ماڈل نہیں ہے. حالانکہ برکشائر ہیتھوے جو کمپنی ہے, جو فلیگ شپ کمپنی ہے
وارن بفیٹ کی وہ ایک ٹیکسٹائل مل تھی جو وارن بفیٹ نے اپنے کریئر کی شروع میں خریدی تھی, اور شاید اس کمپنی کو چلانے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ٹیکسٹائل کا بزنس کوئی بہت اچھا بزنس نہیں ہے. دوسری چیز جن کے بارے میں وارن بفیٹ نے ہمیں منع کیا انویسٹ کرنے سے, وہ ایئر لائن کا بزنس ہے. بڑی انٹرسٹنگ 2017 کے بعد کووڈ سے کچھ عرصہ پہلے وارن بفیٹ نے بہت زیادہ ایئر لائنز میں, امریکن ایئر لائنز میں بھی انویسٹ کیا, اور شاید انہوں نے ان ایئر لائنز میں بہت زیادہ نقصان کیا کووڈ کے دنوں میں, اور پھر انہوں نے وہ اسٹاکس فارغ کر دیے. مگر یہ ایئر لائنز کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے بارے میں بھی وہ منع کرتے ہیں. یہ دونوں جو انویسٹمنٹس ہیں اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ انڈیا پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہے وہ ان انویسٹمنٹس کو کرتے بھی ہیں اور انویسٹمنٹس میں نقصان بھی اٹھاتے ہیں. برکشائر ہیتھوے اور وارن بفیٹ پہ ایک بہت بڑا آج کل یہ تنقید کی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ٹیکنالوجی کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کی, اور یہ بات بہت حد تک ٹھیک ہے کہ ان کی جو انویسٹمنٹ رہی ہیں وہ پاور سیکٹر کے اندر رہی ہیں, وہ انشورنس سیکٹر کے اندر رہی ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ فوڈ اینڈ بیوریج کے اندر یعنی کوکو کولا, کرافٹ ہائز کے اوپر جیسی کمپنیز میں رہی ہیں, مگر انہوں نے ٹیکنالوجی کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ وارن بفیٹ کو اپنی لائف کے اندر اسپیشلی جو بڑی کمپنی جن کو ہم آج دیکھتے ہیں جیسے انٹیل, مائکروسافٹ وغیرہ ہے, انہوں نے اپنی لائف میں ان کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی. مگر جب آج ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وارن بفیٹ یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ دیکھیے ایک ٹیکسٹائل کمپنی, ایک فوڈ اینڈ بیوریج کمپنی کی پرائس کو, کی اسٹاک پرائس کو آپ کیلکولیٹ کر سکتی ہیں, ان کے بزنس ماڈل کو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. مگر ٹیکنالوجی ایسا کام ہے جو بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے. یعنی جس زمانے میں 1980 کی دہائی میں جب یہ ٹیکنالوجی آہستہ آہستہ آ رہی تھی, اسپیشلی 1990s میں جب یہ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کی ایج آ رہی تھی تو بہت زیادہ کمپنیز اس ایریا میں کام کر رہی تھیں, اور ٹیکنالوجی چونکہ بہت تیزی سے چینج ہوتی ہے تو اس بات کو اسٹاک پرائس میں کیلکولیٹ کرنا کہ یہ کمپنی آگے چل کے کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ بہت زیادہ مشکل ہے. تو اس وجہ سے شاید وہ ٹیکنالوجی اسٹاکس کو اوائڈ کرتے رہے. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انٹیل کمپنی جو ہے اس کے فاؤنڈرز کو وارن بفیٹ بہت اچھی طرح جانتے تھے. اس کے علاوہ مائکروسافٹ کے جو فاؤنڈر ہیں بل گیٹس, ان سے 1990s کے اندر وارن بفیٹ کی ملاقات تھی. کیتھرین گرام جو واشنگٹن پوسٹ کی سربراہ تھی, چیئرمین تھی, انہوں نے یہ ملاقات کرائی. وارن بفیٹ اور کیتھرین گرام کی خاصی دوستی تھی. یہ ملاقات سیٹل میں ہوئی, اور اس ملاقات میں یہ کہا جاتا ہے کہ بل گیٹس نے وارن بفیٹ کو یہ ایڈوائز دی کہ آپ نے اگر ایک اسٹاک میں دنیا میں انویسٹمنٹ کر دی ہے تو آپ مائکروسافٹ میں کریں. مگر اس کے باوجود وارن بفیٹ نے مائکروسافٹ میں انویسٹمنٹ نہیں کی, اس وجہ سے کہ وہ اس کی پرائس کو کیلکولیٹ نہیں کر رہے تھے. یہ بات اگر ہم ہائنڈ سائڈ چونکہ 100 ہوتی ہے تو ہم آج یہ بات کر سکتے ہیں کہ وارن بفیٹ نے مائکروسافٹ کے اندر یا ایپل کمپیوٹرز کے شروع کے دور کے اندر یا ان بڑی بڑی کمپنیز کے اندر, میٹا کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کی. مگر اگر آپ دیکھیں تو یہ بات بہت حد تک ٹھیک ہے کہ بہت سی ٹیکنالوجی کمپنیز 1990 میں بنی. جیسے اگر آپ موبائل فونز اگر جن لوگوں کو یاد ہو تو نوکیا ایک کمپنی بنی تھی, بہت زیادہ دنیا کی نمبر 1 کمپنی تھی, مگر ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ اب ٹیکنالوجی کے ساتھ کیپ اپ نہیں کر سکی اور فیل ہو گئی. اسی طرح بلیک بیری ایک کمپنی ہوا کرتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی بہت سی کمپنی, موٹورولا ایک کمپنی تھی جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں فیڈ ہو گئی. تو وارن بفیٹ کا یہ آرگومنٹ سمجھ آتا ہے اسپیشلی اس شخص کے لیے جس کی عمر 90 سال ہو اور جب یہ ٹیکنالوجی کا ریولوشن آ رہا ہو تو وہ 70-75 سال کا ہو. بہرحال اگر آپ پچھلے 15 سال کی دنیا کی انویسٹمنٹ کا ریٹرن دیکھیں, ROIs دیکھیں انویسٹمنٹس کے اندر, تو شاید پچھلے 15 سال یعنی 2010 سے آج تک ٹیکنالوجی اسٹاکس کے اندر سب سے زیادہ ریٹرن رہا ہے, سب سے زیادہ ریٹ آف ریٹرن, انفیکٹ سب سے زیادہ ریٹ آف ریٹرن جو ہے کرپٹو کرنسی میں رہا ہے. اگر آپ اسپیشلی بٹ کوائن میں اگر آپ بٹ کوائن کی پرائس کو 2010 سے 2024 تک کا موازنہ کریں تو ریٹ آف ریٹرن شاید سب سے زیادہ بٹ کوائن میں رہا ہے. مگر وارن بفیٹ کی جو کمپنی ہے برکشائر ہیتھوے, جو ایک ٹیکسٹائل کمپنی سٹارٹ ہوئی تھی, اور اب دنیا کا برکشائر ہیتھوے کا اسٹاک جو ہے اس وقت شاید $4 لاکھ کا ہے ایک اسٹاک. تو اس کی شاید جو اسٹریٹجی رہی وارن بفیٹ کی تو وہ دنیا کی تاریخ میں ایک لیجنڈری کردار رہیں گے, لیجنڈری انویسٹر رہیں گے. چونکہ بات تھوڑی سی لمبی ہوگی, مگر جیسے میں نے کہا کہ میں صرف اپنے خیالات آپ کو پیش کروں, اپنی آبزرویشن دے رہا ہوں. تو برکشائر ہیتھوے اور وارن بفیٹ سے آگے چلتے ہیں اور ہندوستان پاکستان کے 2 بڑے بڑے ٹائکونز کی بات کرتے ہیں. مکیش امبانی کی ریلائنس انڈسٹری کی بات کرتے ہیں اور میاں منشا کی نشاط گروپ کی بات کرتے ہیں. ان دونوں کمپنیز کو میں نے بغور پچھلے کچھ سال میں آبزرو کیا, بلکہ پچھلے 15-20 سال میں
ان کی انویسٹمنٹ اسٹریٹجی کو آبزرو کیا، یہ دونوں جو ہے فیملی رن کمپنیز ہیں، اور یہ دونوں کمپنیز کی بیس پہ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کمپنیز ہے۔ ہندوستان پاکستان کا جو علاقہ ہے یہ پچھلی کئی صدیوں سے بلکہ شاید ہزاروں سال سے ٹیکسٹائل ٹریڈ میں رہا ہے، تو اس میں کوئی حیرت نہیں ہے کہ ٹیکسٹائل جو ہے وہ ان دونوں بڑی بڑی کمپنیز کی بیس کے اوپر ٹیکسٹائل کا بزنس ہے۔ ہم پہلے میاں منشا صاحب کی بات کر رہے تھے کہ میاں منشا صاحب کی جو بزنس اسٹریٹجی رہی اوور دا ایئرز، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں انٹیلیجنٹ انویسٹر اور بینجامن گرaham اور وارن بفے کی بہت زیادہ جو ہے وہ انفلوئنس ہے۔ انہوں نے جو بزنسز آگے چل کے بڑھائے اس میں ظاہر ہے کہ انشورنس کا بزنس ہے، آدم جی انشورنس جو ہے جس پہ جو فلوٹ کا آنسر مجھے نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایم سی بی بینک کے اندر بھی فلوٹ کا آنسر نظر آتا ہے۔ دیکھیے بینک کے اندر فلوٹ کو آپ، کیونکہ بینک جو ہے وہ جب اس کے اندر لوگ انویسٹ کرتے ہیں، جب اس میں پیسہ رکھتے ہیں بینک کے اندر، تو وہ جو پیسہ ہوتا ہے وہ اگر آپ کا کسی فکسڈ سے ڈپازٹ کے اندر ہے تو بینک نے اس کو ریٹرن دینا ہوتا ہے، مگر جو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے یعنی جو چیکنگ اکاؤنٹ جو بینکوں میں ہوتا ہے وہ ایکچولی فلوٹ ہوتا ہے، وہ فری پیسے ہوتے ہیں جو بینک کی مینجمنٹ کے پاس ہوتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے فلوٹ کی، یہ ہمارے اسپیشلی سسٹم کے اندر بینکوں کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ تو انشورنس اور بینکنگ کے اندر نشاط گروپ جو میاں منشا کا گروپ ہے اس کی خاصی زیادہ انویسٹمنٹ رہی ہے۔ اس کے علاوہ میاں منشا کی جو اسٹریٹجی رہی ہے اوور دا ایئرز وہ بہت زیادہ اینالاگ رہی ہے، وہ ایسی کمپنیز کے اندر رہی ہے، یعنی برکشائر ہیتھوے وارن بفے نے بھی پاور کمپنیز کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پاور کمپنیز جو ہے وہ ٹول بوتھ ہوتی ہیں، اور کیونکہ وہ ایک ایریا میں ہوتی ہے، وہ اپنی جو ان کی ڈسٹریبیوشن یا ان کی پاور جنریشن ہوتی ہے وہ ایک طرح کی مارکیٹ کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہیں۔ تو نشاط نے بھی پاور کمپنیز کے اندر انویسٹ کیا، اور پاور کمپنیز کا بھی سیگمنٹ جو ہے وہ نشاط گروپ کے پورٹ فولیو میں بہت بڑا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ سیمنٹ سیکٹر کے اندر، سیمنٹ سیکٹر ظاہر ہے چونکہ کموڈٹی ہے تو اس کو ہم نہ ٹول بوتھ کے اندر لے کر آ سکتے ہیں، مگر پاکستان جیسی مارکیٹ میں جہاں انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو، اور ایسی مارکیٹ میں جہاں پہ اگر آپ سیمنٹ پلانٹ لگا لیں آپ چاہیں تو بہت زیادہ انویسٹمنٹ آپ کو چاہیے، بہت زیادہ سرمایہ چاہیے، تو بہت کم لوگ، بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا سرمایہ ہو کہ وہ سیمنٹ کا پلانٹ لگا سکیں۔ شاید سیمنٹ کا پلانٹ بھی ان اے وے ایک ٹول بوتھ اسٹریٹجی کے اوپر بیسڈ نظر آتا ہے کہ پاکستان میں جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے بڑے پروجیکٹس ہیں ان کو بھی آپ وہاں پہ بھی اپنی پرائز کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک چیز جس کو نشاط گروپ نے بھی اوائڈ کیا اور جس کو وارن بفے نے بھی اپنی کتاب میں اور اپنے بارے میں یہ کہا کہ جس کام کو ہم کو نہیں کرنا چاہیے وہ ایئر لائنس ہے۔ یہ ایئر لائنس ایسا بزنس ہے جو نشاط گروپ یعنی منشا کے گروپ نے بھی، اور اس کے علاوہ ریلائنس انڈسٹریز جو مکیش امبانی کا گروپ ہے اس نے بھی اوائڈ کیا۔ اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ یہ انتہائی فکل بزنس ہے۔ ایئر لائنس جو ہے وہ دنیا میں اسپیشلی یورپ میں بھی آج بھی، اس کے علاوہ شاید دنیا کے بیشتر ملکوں میں بھی ایک گورنمنٹ اون بزنسز ہوتے ہیں۔ بہت کم پرائیویٹ ایئر لائنز ایسی ہیں جنہوں نے کامیابی سے اس کام کو کیا اور پروفیٹیبل بزنس ماڈل بنایا۔ حالانکہ یہ انتہائی گلیمرس کام ہے، میں نے دیکھا ہے اوور دا پاسٹ مینی ایئرس کہ بہت سے بزنس مین، بہت سے سرمایہ دار جو ہے وہ اس بزنس کے گلیمر سے اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اور ہمارے پاس انڈیا کی کنگ فشر ایئر لائنس کا ماڈل موجود ہے، جہاں وجے مالیہ نے، ان کے پاس کنگ فشر کے نام سے ایک بہت بڑا برانڈ ان کی فیملی میں موجود تھا۔ جب وہ ایئر لائن بزنس میں گئے تو نہ صرف انہوں نے وہ ایئر لائن بینکرپٹ کر دی بلکہ وہ خود بھی بینکرپٹ ہو گیا، اور کنگ فشر جو ان کا برانڈ اسٹیبلش برانڈ تھا انڈیا میں وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو نشاط گروپ کی بھی یہ اسٹریٹجی نظر آئی ہو گئی ہے۔ حالانکہ ہماری رپورٹ کے مطابق پی آئی اے کی نجکاری کے دوران اور کئی دفعہ ان کو یہ آفر دی کہ وہ پی آئی اے کو خرید لیں۔ اس کے علاوہ جب پاکستان کی ایویشن مارکیٹ اوپن ہوئی اور بہت سے لوگوں نے ایئر لائنس کے بزنس میں آنا شروع کیا تو انہوں نے اوائڈ کیا کہ وہ ایئر لائن کے بزنس ماڈل کو اپنائیں، اپنی کوئی ایسی کمپنی بنائیں جس میں ایئر لائنس کا بزنس ماڈل ہو۔ بہرحال میاں منشا کی جو انویسٹمنٹس ہمیں نظر آتی ہیں وہ زیادہ تر کموڈٹی کے اندر نظر آتی ہیں یا ایسے بزنس کے اندر نظر آتی ہیں جو ٹول بوتھ سسٹم پہ کام کرے ہوں، یا اس کے علاوہ جو ہے فلوٹ کا جو بزنس ہے، فلوٹ کی جو طاقت ہے اس کو وہ پاکستان کی مارکیٹ میں استعمال کرنا۔ جو ایک بہت بڑا فرق پاکستان اور ہندوستان کی اسٹریٹجی اور مارکیٹ کے اندر ہے وہ شاید یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، جو ریئل اسٹیٹ ماڈل ہے، یہ بڑا یونیک ہے۔ یہ ماڈل جو ہے یہ دنیا میں بہت کم ملکوں میں پایا جاتا ہے، جہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ ایک ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ کرتا ہے جس کے اندر وہ خالی پلاٹوں کی خرید و فروخت کرتا ہے، ریئل اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ کرتا ہے اور اس سے بہت زیادہ پیسہ بناتا ہے۔ پچھلے 20 سالوں میں ریئل اسٹیٹ چونکہ پاکستان کا ایک بہت بڑا
سیکٹر رہا ہے, بہت بڑا ریٹ آف ریٹرن رہا ہے ریئل اسٹیٹ میں. تو نشاط گروپ کی ہمیں خاصی بڑی انویسٹمنٹس ریئل اسٹیٹ میں نظر آتی ہیں. مگر ریٹیل کا جو سیکٹر ہے, جو پاکستان میں بڑے بڑے شاپنگ مالس بنانے کا جو سیکٹر ہے, اس میں نشاط گروپ کی انویسٹمنٹ نظر آتی ہیں. اور یہ سملرلی ریلائنس گروپ جو ہندوستان کے اندر ہے, اس نے بھی اس وقت جو ہے وہ ریٹیل اور اس قسم کی انفراسٹرکچر سسٹم کے اندر, بزنس کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے. جہاں پہ جب میں موازنہ کرتا ہوں مکیش امبانی کا میاں منشا کے ساتھ, تو ایک بات یہ واضح نظر آتی ہے, انڈیا ظاہر ہم سے بہت بڑی مارکیٹ ہے, مگر جو بزنس اسٹریٹجی رہی تھی شروع میں ان دونوں کی, وہ یہی رہی تھی کہ یہ ٹیکسٹائل بزنس سے, اور یہاں سے ریلائنس گروپ کی جو مکیش امبانی والی سائڈ ہے, انہوں نے آئل اینڈ گیس میں پیسہ لگایا. انہوں نے آئل اینڈ گیس کی ریفائنریز کے اندر انویسٹمنٹ کی, جو اگین ایک کموڈٹی مارکیٹ کے اندر ہے, ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے. اور اس پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ پیسہ بھی بنایا. ریلائنس گروپ بہت عرصہ جو ہے وہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹس کرتا رہا ہندوستان میں, مگر یہ زیادہ تر وہ پروجیکٹس تھے جو انڈسٹریل پروجیکٹس تھے. مگر پچھلے 5-10 سال کے اندر ہم نے ایک بہت زیادہ اسٹاپ چینج دیکھا. یہ جو چینج ہے, اس کے بارے میں خاص طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں. مکیش امبانی کی بزنس اسٹریٹجی کو جو میں نے آبزرو کیا, اس میں بہت بڑا چینج جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ آیا. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وارن بفیٹ نے بھی اپنی زندگی میں ٹیکنالوجی اسٹاکس کو اوائڈ کیا. پچھلے کچھ سالوں میں ایپل کمپیوٹرز کے اندر, ایپل کمپنی کے اندر وارن بفیٹ کی بہت بڑی انویسٹمنٹ نظر آتی ہے. مگر ان جنرل انہوں نے اپنی زندگی میں ٹیکنالوجی کے اسٹاکس کو, ٹیکنالوجی کے کاروبار کو اوائڈ کیا. جب ہم نشاط گروپ کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی ٹیکنالوجی کے اسٹاکس کو ہمیشہ اوائڈ کیا. شاید ان کی وجہ یہ تھی کہ وہ ٹیکنالوجی کو پرائس نہیں کر پا رہے تھے, ٹیکنالوجی کو شاید وہ صحیح طرح سمجھ نہیں رہے تھے. اور ویسے یہ بات فیئر ہے کہ میاں منشا اور وارن بفیٹ اور مکیش امبانی تینوں ہی اینالوگ زمانے کے لوگ ہیں, پرانے وقتوں کے لوگ ہیں, اس زمانے کے لوگ ہیں جب شاید ٹی وی بھی صحیح طرح بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوا کرتا تھا. تو ٹیکنالوجی کو صحیح طرح سمجھنا جو ہے وہ شاید اب اس عمر میں, جب وہ ٹوائلائٹ آف دیئر کیریئرز میں, یہ پاسبل نہیں ہے. مگر میں اسپیشلی مکیش امبانی کی جو ٹیکنالوجی کی اسٹریٹجی ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے, یہ جب مکیش امبانی صاحب کے والد دھرو بھائی امبانی نے جب ریلائنس گروپ جب ان کی وفات ہوئی تو ریلائنس گروپ کے 2 حصے ہو گئے, اور انل امبانی اور مکیش امبانی کو مختلف حصے مل گئے کاروباروں کے. اور اگر آپ 2005 اور اس کے بعد کا ٹائم دیکھیں تو انل امبانی نے زیادہ تر جو انویسٹمنٹس کی وہ زیادہ تر ٹیکنالوجی کے اندر کی, زیادہ تر جو ہے وہ انہوں نے انٹرٹینمنٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی. اور اس دور میں مکیش امبانی صاحب کی جو زیادہ تر انویسٹمنٹس تھیں وہ بڑے بڑے میگا انڈسٹریل پروجیکٹس کے اندر تھی. میں آپ کو ایک تفصیل بات بتا دیں, انڈیا کا جو ٹیلی کام سیکٹر جب کھلا تو ریلائنس کمیونیکیشنز کے نام سے انل امبانی صاحب نے ایک بہت بڑی موبائل فون کمپنی بنائی. مگر پرابلم شاید یہ تھا کہ جب انڈیا کا جو ٹیلی کام سیکٹر کھلا تو اس وقت بہت سی فورن کمپنیز, ووڈا فون وغیرہ نے بھی انڈیا میں انویسٹمنٹ کی, اور کمپٹیشن اتنا زیادہ تھا کہ شاید آج ان میں سے کوئی بھی کمپنی پراپرلی نہیں بچی. اس سارے ٹائم میں مکیش امبانی اپنی انڈسٹریل بیس کو بڑھاتے رہے, اپنے کاروبار کو وسیع کرتے رہے, مگر انڈسٹریل بیس کے اندر جو ان کا کور بزنس تھا, جس کو وہ سمجھتے بھی تھے, جس کے پاس ان کی فیملی ہسٹری بھی تھی. مگر 2015 میں ایک بہت بڑا چینج آیا, اور یہاں پہ میں یہ بات, اس چینج کے بارے میں جو میری آبزرویشن ہے, اگین میں اس پہ ڈیٹا پہ بات نہیں کر رہا, میں صرف اپنی آبزرویشنس پہ بات کر رہا ہوں کہ مکیش امبانی نے یہ فیصلہ کیا کہ جیو پلیٹ فارمز کے نام سے ایک کمپنی بنائی جائے, جیو فون کے نام سے ایک کمپنی بنائی جائے. یہ جیو نہیں ہے جو جیو ٹی وی آپ دیکھتے ہیں, یہ JIO جیو ہے, جو اس وقت ہندوستان کا, انڈیا کی سب سے بڑا ٹیلی کام پرووائڈر ہے. اس قسم کا پروجیکٹ کرنے کے لیے بہت بڑا ویژن چاہیے, اس قسم کا پروجیکٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسہ بھی چاہیے. یعنی ایک طرح کا بہت بڑا رسک میں سمجھ لوں کہ مکیش امبانی لے رہے تھے, مگر بہت ہی ویل تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی تھی اور بہت ہی فور سائٹ تھی اس پلیٹ فارم کو, اس سسٹم کو بنانے میں. وہ یہ کہ 2010 کے بعد جب اسمارٹ فونس آئے دنیا میں, اور ڈیٹا یعنی انٹرنیٹ کی جو اویلیبلٹی ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی, موبائل فون کال سے بھی زیادہ امپورٹنٹ موبائل انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہوگی. تو جب مکیش امبانی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک ٹیلی فون کمپنی, موبائل سروس پرووائڈر کو انڈیا میں لے کر آؤں گا, تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے تقریباً جب جیو کے نام سے اپنا موبائل کمیونیکیشن پلیٹ فارم نکالا, انڈیا میں موبائل فون کمپنی نکالی, تو جو ڈیٹا یعنی انٹرنیٹ تھا وہ انہوں نے تقریباً فری کر دیا انڈیا کے لوگوں کی. اور انہوں نے شروع کے کچھ سالوں میں یہ اتنا سستا کر دیا کہ انڈیا کے اندر اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے اور آپ کے پاس جیو کا کنیکشن ہے
تو آپ آسانی سے ڈیٹا یوز کر سکتے ہیں، یعنی انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں. اس اسٹریٹجی سے اور ظاہر ہے کہ مکیش امبانی کی ڈیپ پاکٹس کی وجہ سے اس اسٹریٹجی نے انڈیا کی پوری مارکیٹ کو ہلا کے رکھ دیا. بہت ساری موبائل کمپنی فیل ہو گئی، جس میں ان کے اپنے بھائی کی کمپنی ریلائنس کمیونیکیشن بھی شامل تھی. اس کو دنیا سے، اس کو انڈیا کے موبائل لینڈسکیپ سے ختم کر دیا گیا. اور یہ بالکل شروع کا زمانہ ہے. اگر آپ 2015 کے زمانے کو دیکھیں تو اس زمانے میں موبائل کمیونیکیشنز کے ذریعے جو ہم آج جس میں دیکھتے ہیں فوڈ ڈلیوریز آتی ہیں، جس کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز آتے ہیں، وہ اس زمانے میں اس طرح انٹینس نہیں تھے، مگر شاید ان کی فور سائٹ تھی کہ مارکیٹ اس طرح بننے والی ہے. میں جب اس جیو کے مووز کو دیکھتا ہوں ریلائنس کی طرف سے، تو مجھے یہ بڑی پیوٹل موو نظر آتی ہے جہاں پہ آج مکیش امبانی کھڑے ہیں. میں نے جب غور کیا کہ انہوں نے ایکچولی اس پلیٹ فارم کے ساتھ کیا گیا، تو ان کی سوچ شاید یہ تھی کہ اگر وہ ایک شخص انڈیا کی تمام پاپولیشن کی جیب کے اندر ان کا دیا ہوا فون ہے، ان کا پلیٹ فارم ہے، تو اس کی سوچ کو، اس کے پیٹرن کو وہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ڈیٹا کے ذریعے. اور یہ ایک بڑی ہی میرا خیال ہے کہ گیم چینجنگ سوچ تھی. بعد میں ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے موبائل پلیٹ فارمز اور اس کے علاوہ جو موبائل فون کے اندر سروسز ہیں، اپلیکیشنز ہیں، ان کا کام بڑھتا گیا، تو ان کی جو انفلوئنس ہے وہ مارکیٹ پہ، انڈین مارکیٹ پہ بہت تیزی سے بڑھتی گئی. اور ایونچولی انہوں نے یہ کیا کہ جیو پلیٹ فارمز کو ایونچولی انہوں نے اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ فورن کمپنیز کو بیچنا شروع کر دیے، اور ان کو سیل کرنے سے اربوں ڈالر یعنی بلینز آف ڈالر، جہاں تک میرا خیال ہے 20 بلین یا شاید اس سے زیادہ پیسے جو ہے ان کو ان کے حصے سیل کر کے جیو پلیٹ فارمز کے بیچنے سے ان کو آئے، جس سے انہوں نے اپنی انڈسٹریل سیکٹر کی، اپنی انڈسٹریل کمپنیز کی ڈیٹ کو تھوڑا سا پے آف کرنا شروع کر دیا. یہ ایک بریلینٹ اسٹریٹجی تھی جس سے جو ان کی جو اسٹیبلش کمپنیز تھی ان کی بھی بیس مضبوط تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی جو ڈیجیٹل لینڈسکیپ ہے اس میں بھی امبانیز کا نام اور ریلائنس کا نام انٹرنچ ہو گیا. آج جو اب ترقی دیکھتے ہیں مکیش امبانی کی، جو کہ اب وہ ریٹیل سیکٹر میں بھی کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس کر رہے ہیں، مگر شاید وارن بفیٹ، انٹیلیجنٹ انویسٹر ویا منشا، ان تینوں کی جو اسٹریٹجی ہے اس سے یہ جو اسٹریٹجی ہے ان کی موبائل کمیونیکیشن ڈیجیٹل ورلڈ میں آنا، یعنی اینالاگ سے اپنی کمپنیز کو ڈیجیٹل سائٹ پہ لے کے جانا، اس اسٹریٹجی کے اندر میں تھوڑا سا ان کا پیوٹ دیکھتا ہوں. اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کی جو آج کامیابی ہے اس کے اندر اس اسٹریٹجی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اس فور سائٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں امید یہ کرتا ہوں کہ اس چھوٹی سی ویڈیو سے، چونکہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ یہ اسپر آف دا مومنٹ ویڈیو ہے، اس کے اندر میں نے اپنی صرف آبزرویشن بتائی ہے، اس کے اندر میں نے کوئی ڈیٹا نہیں شامل کیا. میں نے صرف یہ بتایا کہ کس طرح ایک کتاب جو 1949 میں لکھی گئی، اس کتاب پہ عمل کر کے وارن بفیٹ نے دنیا کے سب سے بڑا، سب سے مشہور، سب سے طاقتور انویسٹمنٹ کا درجہ حاصل کیا، انویسٹر کا درجہ حاصل کیا. اور اس کو دیکھتے ہوئے جو ہمارا خطہ ہے ہندوستان پاکستان کا، اس کے بھی جو دو بڑے ٹائکونز ہیں، ان کی اسٹریٹجی کے اندر بھی مجھے یہ کتاب نظر آتی ہے، وارن بفیٹ کی سوچ نظر آتی ہے. مگر جب ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں ریلائنس کی ترقی، تو ہمیں اس سوچ کے اندر تھوڑی سی جدت نظر آتی ہے کہ وہاں پہ جو ریلائنس کے گروپ تھا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈیجیٹل ایج کو بھی امبریس کرے گا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایشیا کے سب سے طاقتور امیر ترین آدمی جو ہے مکیش امبانی صاحب ہے، اور ان کے اپنے بھائی جو کہ شاید تھوڑا سا پہلے اس موبائل پلیٹ فارمز کے اور موبائل سروس پرووائڈرز کے کام میں آ گئے، 2005 میں آ گئے، شاید ان کو تھوڑا سا جلدی انہوں نے کر لی تو وہ فیل ہو گئے. اور جہاں پہ جو صحیح ٹائم تھا اس مارکیٹ میں آنے کا، جو ڈیٹا کا ٹائم تھا، اس کو ویسٹ نہیں کیا گیا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ آج پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو دیکھتے ہیں، جو 80,000 یا شاید اس سے زیادہ پوائنٹس پہ، وہ اس بات پہ غور کریں گے کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ کمپنی کی بیلنس شیٹ کو پڑھ کے کرنی چاہیے، کمپنی پہ غور کر کے کمپنی کے بارے میں تمام انفارمیشن لے کے کرنی چاہیے. انویسٹمنٹ کو کبھی بھی بھیڑ چال میں، انویسٹمنٹ کو کبھی بھی موب فرینزی میں نہیں کرنا چاہیے، اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کرنی چاہیے. اگر کمپنی کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے پہ آپ کو تسلی ہے تو اس انویسٹمنٹ کو ہولڈ کریں، سالوں ہولڈ کریں. اگر وہ کمپنی گرو کرے گی تو آپ کا پیسہ بھی بہت ساتھ گرو کرے گا. بہت شکریہ.